زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی جان ہوتی ہیں، باپ کا مان ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ بہنوں کے بغیر زندگی بد ذائقہ اور بے رنگ سی ہے۔ رب کائنات میری اور آپ سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ آپ نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، مگر ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیے، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ کرائے کے گھر میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائے، آمین۔ ہے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خود کو اسپیشل سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ آئی فون نہیں محترمہ، قرآن مجید دے سکتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ تم صحیح ہو
تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائیڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ جن سے محبت کی جائے ان کی فرما برداری محبت سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔